بینچز اختیارات کیس پر توہین عدالت، بادی النظر میں ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر نظر انداز کیا۔ جسٹس منصور سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بینچز اختیارات کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیس واپس لے سکتی تھی، کیا جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ اس پر عدالتی معاون وکیل حامد خان نے کہا کہ انتظامی آرڈر سے عدالتی حکم نامہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ ہمارے سامنے کیس ججز کمیٹی کے واپس لینے سے متعلق ہے۔ چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کا حصہ ہے۔ بادی النظر میں 2 رکنی ججز کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا۔ اگر ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کریں تو معاملہ فل کورٹ میں جا سکتا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس، عمران خان بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام منہاس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی بیرسٹر سلمان صفدر نے توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی، جس پر جسٹس انعام امین منہاس نے کہا کہ کرمنل کارروائی کو اس موقع پر اسٹے کرنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں، دوسرے فریق کو آ جانے دیں، دونوں کو سن کر دیکھ لیتے ہیں، ہم آپ کی درخواست پر نوٹس کر کے دوسرے فریق کو بھی سن لیتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ تحفہ وصول کیا، تخمینہ کے لیے دیا، ضمانت کی 2 درخواستوں کے احکامات بھی لگے ہوئے ہیں، ٹرائل کورٹ کو کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے۔ سعودی ولی عہد اور ٹرمپ کا رابطہ، سعودیہ اگلے 4 سالوں میں امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی ولی عہد اور امریکی صدر نے ٹیلی فونک گفتگو میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور امریکی قیادت و عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے 2 طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا، جبکہ گفتگو کے دوران مشرق وسطی میں قیام امن اور سلامتی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اگلے 4 سالوں میں $600 ارب کی سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ 9 مئی توڑ پھوڑ کیس، عدم پیشی پر عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت 9 مئی کو میاں والی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی۔ ATC کی جج محمد نعیم شیخ نے کیس کی سماعت کی۔ کیس کے سماعت کے دوران عدالت کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مقدمہ میں نامزد ملزمان پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، MN بلال اعجاز سمیت درجنوں کارکن عدالت میں پیش ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب آج بھی عدالت پیش نہ ہوئے۔ عمر ایوب کی وکلا نے ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش کیا۔ عمر ایوب کی عدم پیشی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ عمر ایوب خان مسلسل 3 پیشیوں پر عدالت میں نہیں آئے۔ اپوزیشن لیڈر کی عدم پیشی کے باعث دیگر ملزمان پر بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے PTI کے سینئر رہنما عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔